تھانے کی کوٹری کیسی ہوتی ہے آج سفیر کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ ملکی غیر ملکی بزنس مین کے ساتھ ملتا رہتا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے جسم سے اٹھتی خوشبوئیں، ان کا بولنا اسے آج بری طرح یاد آ رہا تھا۔ جس سیل میں اسے بند کیا گیا تھا وہاں 3 اور لوگ بند تھے، ان کے جسموں سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ وہ جب بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے گالیاں نکلتی تھی۔ سفیر نے جتنی گالیاں آج ان کے منہ سے سنی تھی وہ اس نے پوری زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کے برینڈڈ جیل سے جمے بال پسینے سے اس کے ماتھے پہ چپک گئے تھے۔ 1.5 لاکھ کا سوٹ اس وقت اس کے لیے سفید ہاتھی ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا جس پہ اس کے سیل میٹس کھانا کھا رہے۔ سفیر نے بے بسی بھرے غصے سے ان کو دیکھا تھا کہ وہ اس وقت ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اے سی کا عادی تھا اور جس سیل میں اس کو رکھا گیا تھا وہاں پنکھا تک نہیں تھا۔ اس کا سارا جسم جل رہا تھا، اس کے چمکتے بوٹوں میں مکید پیر اس وقت جیسے جلتے ہوئے توے پہ رکھے گئے تھے۔ اسے ان سب کی پرواہ نہ ہوتی اگر اس وقت وہ خبروں کی زینت نہ بنا ہوا ہوتا۔ بات یہ نہیں تھی کہ اس کی سوسائٹی میں سب سینٹ تھے، سب سفید تھے، ان سب پہ مقدمات تھے، ان سب پہ چارجز تھے، لیکن ان میں سے کسی پہ بھی 4 کلو چرس کا مقدمہ نہیں تھا۔ یہ ذلت تھی، نری ذلت۔ جتنا بڑا اور ہائی پروفائل کیس اتنا مقام اتنی عزت، جتنا چھوٹا اور گھٹیا کیس اتنی ذلت اتنی سبکی۔ آج سفیر کو ذلت کے صحیح معنی پتہ چلے تھے۔ او خدایا، وہ یہاں سے نکل کر کیسے کسی کا سامنا کر سکے گا؟ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ اب تو یہ خبر سارے شہر میں پھیل چکی ہوگی۔ آج اس کی ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی۔ شمس نے ان کو کیا جواب دیا ہوگا؟ اس کی غیر موجودگی نے اسے کتنا غیر پروفیشنل ظاہر کیا ہوگا۔ وہ نیچے بیٹھ گیا، گندے مٹی والے فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ اس کی ساکھ مٹی میں مل گئی تھی۔ لوگ تانے کسیں گے، باتیں کریں گے۔ پہلے اس کی منگیتر کا شادی سے بھاگ جانا، پھر اس کے چچا کا قتل، اور اب ایک نیا عذاب۔ اس نے اپنی دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے کیا۔ اس کی کلائیوں پہ سرخ نشان بن گئے تھے، ہتھ کڑی کے نشان۔ اسے آج ایک بار پھر ان ہاتھوں سے نفرت محسوس ہوئی۔ یہ وہی ہاتھ تھے جن سے اس نے اپنے تایا کا قتل کیا تھا۔ کاش اس دن اس نے خود پہ قابو پا لیا ہوتا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ گرمی، جلن، دھوپ، ذلت، گلٹ، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اسی وقت اسے بھاری بوٹوں کی دھمک اپنے قریب آتی محسوس ہوئی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ اسی طرح اکڑوں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا۔ یکدم شور بڑھ گیا تھا۔ اسی شور میں اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی بھی اولاد کے لیے ڈھارس ہوتی ہوگی، دلاسا ہوتی ہوگی، لیکن سفیر کے لیے نہیں۔ اسے یہ آواز نہیں پسند تھی، اسے یہ آواز اذیت دیتی تھی۔ سفیر نے سر نہیں اٹھایا، وہ کہیں دور چلا گیا، کسی اور وقت میں بہت پیچھے۔ ڈیڈ، یہ دیکھیں، نعیم نے کس طرح میری سائیکل کو توڑ دیا، یہ اب ٹھیک سے چل بھی نہیں رہی۔ 10 سالہ سفیر لان میں بیٹھے شمس سلطان کو اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل دکھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بری طرح دھاڑے تھے۔ سفیر سہم کر دور ہٹا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنی اسی گھٹیا ماں کے پاس۔ آئندہ اپنی منحوس شکل لے کر میرے پاس مت آنا، جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ وہ چنگاڑ رہے تھے۔ سفیر آنکھوں میں خوف لیے ان کو دیکھتا رہا۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ ڈیڈ، مت کہو مجھے، پتہ نہیں میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں۔ اس کے باپ نے کبھی اس سے کسی آئیڈیل باپ کی طرح محبت نہیں کی تھی، لیکن وہ خاموشی سے اس کی شکایات سن لیتے تھے۔ وہ ضد کرتا تو مان لیتے تھے، وہ ہنستا تو اس کے ساتھ کبھی کبھی مسکرا دیتے۔ لیکن آج پہلی بار انہوں نے اس کو جھڑکا تھا، اور بہت بری طرح جھڑکا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس کا باپ اپنے کسی دوست کے ساتھ ایک ہوٹل گیا تھا، لیکن واپسی پہ وہ اس کی ماں کو ساتھ لایا تھا۔ اسے اپنی ماں کا لٹھے کے مانند سفید چہرہ یاد تھا، اسے اپنے باپ کا تیش سے سرخ چہرہ بھی یاد تھا، لیکن اسے وجہ نہیں پتا تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا باپ چڑچڑا ہو گیا تھا، نہ اسے اپنے پاس آنے دیتا، نہ خود اس کے قریب جاتا۔ وہ ضدیں ماننا، وہ ہلکی مسکراہٹیں، وہ سب کہیں دور کھو گیا۔ اگلا منظر ایک کمرے کا تھا۔ بیڈ پہ شمس سلطان بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 13 سالہ سفیر اپنے گھر آئے کسی مہمان کے بچے کی گھڑی اپنے باپ کو دکھا رہا تھا۔ ڈیڈ، مجھے یہ پسند ہے، یہ مجھے بھی چاہیے، آپ مجھے دلوا دیں گے؟ مہمان بچہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سفیر کے چہرے پہ ایک آس تھی۔ شمس نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تمہاری شکل نہیں پسند، تمہیں دیکھنا نہیں پسند، آخر تم اتنے ٹھیٹ کیوں ہو؟ وہ دبا دبا سا غرائے تھے۔ سفیر کو بے اختیار اس مہمان بچے کے سامنے سبکی کا احساس بالکل اپنی ماں پر گیا، گھٹیا ماں کی گھٹیا اولاد۔ انہوں نے ایسی حقارت سے کہا کہ سفیر کا دل ڈوب گیا۔ منظر ایک بار پھر بدلا تھا۔
दाऊद के सोफे पे बैठे शम्स सुल्तान चेहरे के आगे अखबार फैलाए बैठे थे। 16 साला सफ़ीर झिझकता हुआ अंदर आया। काफ़ी देर तक वो उनके करीब खड़ा सोचता रहा कि बात कहाँ से शुरू करे। अब वो अपने बाप के सामने बहुत कम जाता था, उसे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। उसके हर काम के लिए उसके बड़े पापा थे, लेकिन जो कमी बाप पूरी कर सकता है वो कोई चचा या मामू नहीं कर सकता। कुछ बोलोगे या फिर इसी तरह मेरे सर पे सवार होगे? उन्होंने अखबार से नज़रें हटाए बगैर पूछा। वो अब उस पर चिल्लाते नहीं थे, ना गुस्सा करते थे, वो बस अब उससे लाताल्लुक़ रहते थे, उसकी मौजूदगी से बेखबर, उसके मामूलात से बेनियाज। सफ़ीर को ये बेरुखी ज़्यादा खुलती थी। वो उसे डांटते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन कम अज़ कम बात तो करते थे। उनकी ये लाताल्लुक़ी सफ़ीर का दिल बुरी तरह ज़ख्मी करती थी। मुझे आपसे एक बात करनी है, बिलाखिर उसने कह डाला। दिल ज़ोर से धड़का था। बोलो, वही बेतासुर जज्बात से आरी लहजा, चेहरे पे वैसी ही सख्ती और करख्तगी। मैंने कॉलेज में टॉप किया है, वो उनके पास बैठते हुए बोला। चेहरे पे एक आस सी फैली कि शायद वो उसकी कोई तारीफ़ करते। जानता हूँ कोई तीर नहीं मारा तुमने, हमारे ख़ानदान का हर बच्चा ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। टू दी पॉइंट बात करो। आखिर में उनका लहजा बेजार हो गया। सफ़ीर की आंखों में एक ज़ख्मी सा तासुर उभरा, लेकिन वो सुल्तान था, उसे भरम रखना आता था। कल हमारे कॉलेज में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके पेरेंट्स आ रहे हैं। मम्मी नहीं चल सकती, उन्हें किसी पार्टी में जाना है, आप चलेंगे साथ? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा था। मैं मसरूफ़ हूँ, उन्होंने बग़ैर नज़रें उठाए टका सा जवाब दिया। सफ़ीर के दिल को धिक्का सा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन कल तो संडे है डैड, मैंने आपकी सिक्योरिटी से आपका शेड्यूल मालूम किया है, आप कल फ्री हैं। वो नरम लहजे में मुअद्दब सा कह रहा था। तो अब तुम मेरी जासूसी करोगे? उनका लहजा पहले से ज़्यादा सख्त हो गया, आंखों में अजीब सर्द मोहरी दौड़ गई। मेरी जासूसी करने से बेहतर है अपनी माँ पे नज़र रखो, और अगर इतना ही शौक है किसी को साथ लेकर जाने का तो भाईजान को ले जाओ। लेकिन मेरे बाप आप हैं, आखिर आप कहीं मेरे साथ क्यों नहीं जाते? वो बेबसी से पूछ रहा था। वो अपने बाप की बेरुखी सहते सहते थक गया था। शम्स ज़रा सा आगे को हुए, उसकी आंखों में देखा। उस वक्त उनकी आंखों में कोई जज्बा नहीं था, ये आंखें सर्द थीं, बर्फीली सर्द। उनका चेहरा उस वक्त सफ़ीर को अजनबी लगा। जानना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाना चाहता? क्यों मुझे तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं? क्यों मैं तुम्हें अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता? सफ़ीर का सर खुद ब खुद इस बात में हिला था। क्योंकि मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से सख्त नफरत करता हूँ। सफ़ीर के दिल पे जैसे किसी ने छुरी फेर दी हो। मैं तुम्हारे साथ किसी तकरीब में इसलिए नहीं जाता कि अगर वहाँ कोई तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ेगा तो मुझे खुद से घिन आएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बेटे और मैं तुम्हारे बाप की हैसियत से जाना जाऊँ। दिल में घोंपी छुरी जैसे किसी ने निकाल कर एक बार फिर पूरी कुव्वत से अंदर घुसेड़ दी थी। अपनी शक्ल देखो सफ़ीर, देखो खुद को, अपनी आंखें, अपना नाक, अपना चेहरा देखो। क्या है तुम्हारे पास मेरे जैसा? क्या है जिससे तुम साबित कर सको कि तुम मेरे बेटे हो? उनका लहजा ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। मैं आपका बेटा हूँ डैड, उसके लब हल्के से फड़फड़ाए थे। जिस दिन साबित कर दो तुम मेरे बेटे हो, उस दिन आ जाना, मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा। अब अपनी शक्ल गुम करो। उन्होंने नखूद से कहकर मुंह मोड़ लिया था। सफ़ीर शल सा बैठा रह गया। क्या नया गुल खिलाया तुमने? अपने बाप की करख्त आवाज़ पे वो हाल में वापस आया था। उसने थकी थकी नज़रें उठाकर उनको देखा। वो आज भी वैसे ही थे, अजनबी, बेरहम। लेकिन ये 16 साला सफ़ीर नहीं था, ये 31 साला मर्द था। आज उसे किसी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में अपने बाप को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं थी। आज वो अकेला बैरून मुल्क सफ़र करता था, अवार्ड्स लेता था, सराहा जाता था। आज वो अपने बाप की सख्त बातों से अपना दिल ज़ख्मी नहीं करता था। आज वो उन बातों को दिल की कब्र में दफन करके अपने पैरों पे उठ खड़ा होता था, जिस तरह अभी खड़ा था। वो थोड़ी देर पहले वाला सफ़ीर नहीं था, मायूस, थकनज़दा, मुस्तकबिल के खौफ से मायूस। उसके कंधे उठे हुए थे, गर्दन में जैसे सरिया आ गया हो, और चेहरा उतना ही बेतासुर जैसे कि उसके बाप का। मैंने वही गुल खिलाए हैं जो आपने 18 साल की उम्र में खिलाए थे। 3 बार थाने जा चुके हैं आप, ये जगह कोई नई तो नहीं होगी? उसके लहजे में वैसा ही जहर था जैसे कुछ साल कबल उसके बाप के लहजे में हुआ करता था। कौन कहता था वो उनका बेटा नहीं है? बको मत। तुम्हें अंदाज़ा भी है कंपनी की साख कितनी बुरी तरह मुतासिर होगी? अंदाज़ा है हमारे शेयर्स कितने गिर जाएंगे? और अंदाज़ा है कि किस तरह सर उठाकर चलोगे? लोग लानत भेजेंगे तुम पे। वो दबा दबा गर्रा रहे थे। सफ़ीर इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। कंपनी की साख किसने बनाई? मैंने। उसने उंगली से सीने पे दस्तक दी। आंखों में एक बार फिर फाते होने का गरूर आ गया।
कंपनी के शेयर्स किसकी वजह से बिकते हैं? मेरी वजह से। कंपनी के साथ डील्स क्यों की जाती हैं? मेरी काबिलियत की वजह से। वो सुर आंखें लिए उनके कान के करीब करा रहा था। कंपनी में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? मेरी वजह से। सो आप शम्स सुल्तान, आप कंपनी की फिक्र छोड़ दें, इसके लिए सफ़ीर सुल्तान मौजूद है। और जो जिल्लत आएगी वो मेरे हिस्से में होगी। जिस तरह आज तक मेरी कामयाबियों पे मेरा हक था, सिर्फ मेरा। आपको तो तब मेरा डैड कहलवाना पसंद नहीं था, आज मुझे आपको अपना बाप कहलवाना पसंद नहीं है। आखिरी बात उसने किस दिल से कही थी वही जानता था। कहते हुए दिल 1000 बार टूटा था, लेकिन वो सुल्तान था, उसे भरम रखने आते थे। शम्स चंद लम्हे उसे जांचती नज़रों से देखते रहे। वो अब कोई 16 साल बच्चा नहीं था, अब वो उनके कद को आने लगा था। अगर ऐसा ही है तो मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद? तुम खुद क्यों नहीं आ जाते बाहर? मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हूं ना? सफ़ीर मुस्कुराया, सर्द मुस्कुराहट। आप मेरी मदद इसलिए करेंगे क्योंकि मैं यूसुफ सुल्तान का पोता हूँ, उनकी जान, उनका महबूब पोता। अगर आपने मुझे अभी इसी वक्त यहाँ छोड़कर जाएंगे तो शाम तक मैं निकल ही आऊँगा, लेकिन मैं आपको आपका मुस्तकबिल बता दूँ। वो उनकी आंखों में देखता संजीदगी से कह रहा था, मैं यहाँ से निकलने के बाद करूँगा ये कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आपकी कंपनी छोड़ने का ऐलान करूँगा। उसके बाद मैं अपनी इस्लामाबाद वाली कंपनी संभाल लूँगा, मैं सेटल हो जाऊँगा। लेकिन आपको पता है आपका क्या होगा? उसके लहजे में सफाकियत आ गई। आपकी ना काबिलियत ना अहली से सारा जहां वाकिफ़ है। फिर होगा ये कि कोई भी कंपनी आपके साथ डील्स नहीं करेगी, बैरून मुल्क से आपके साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा, लोग आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं उन्हें मैं आपकी आंखों के आगे से अपनी तरफ कर लूँगा। मैं आपकी कंपनी के बैग, जूते और बाकी सारी चीज़ें जो कुछ भी हमारे पास बनता है, मैं उन सबको एक ख़राब मटेरियल से बनने वाला सामान करार दिलवा दूँगा। आपकी कंपनी पे कोई थूकेगा भी नहीं, आपका दिवालिया निकल जाएगा, आप सड़कों पे बैठकर रोएंगे और मैं। वो मुस्कुराती आवाज़ हल्की कर ली। मैं सफ़ीर सुल्तान हुकूमत करूँगा क्योंकि मैं इसीलिए बना हूँ। उसने अपने बाजू सीने पे बांध दिए और 2 कदम पीछे को हुआ। शम्स चुपती नज़रों से उसे देख रही थी। कौन कहता था वो उनका बेटा नहीं है? सो अगर आप चाहते हैं कि आप उसी तरह कठपुतली बनकर ही सही लेकिन राज करते रहे तो मुझे यहाँ से निकालें। शम्स चंद सानियों उसको घूरते रहे, फिर बगैर कुछ कहे वापस पलट के। अब वो उसे अपने लफ्ज़ों की मान नहीं मार सकते थे, अब वो उनकी जान को आने लगा था। गाड़ी जहाँ रुकी वो जगह एक सफ़ेद महल से कम नहीं थी। हसन और उमर अपनी तरफ से उतर कर नीचे आए। हसन की आंखें जैसे चंदियासी गईं। वो एक 3 मंजिला लंबे रकबे पे फैले सफ़ेद इमारत थी, जैसे कोई हॉस्टल होता हो या जैसे कोई रिहायशी बिल्डिंग। लेकिन ये ना किसी हॉस्टल की तरह शोर करती थी, ना किसी रिहायशी इमारत की तरह गंदी। ये एक साफ़ सुथरी खामोश सी इमारत थी, लेकिन उसकी एक शान थी, ये लोगों को मजबूर करती थी कि उसे रुक कर देखा जाए। इस इमारत के चारों तरफ मुख्तलिफ बेलें लगी थी, सो इस लिहाज से उस इमारत में लगा दूसरा रंग सब्ज था। उस इमारत के बीचों बीच एक बड़ी सी तख्ती लगी थी जिस पे जली हरूफ में हेवल लिखा था। गाड़ी वहीं बाहर खड़ी करके वो दोनों अंदर की जानिब जाने लगे। बड़ा सा स्याह दरवाज़ा पार करके अंदर आओ तो एक इमारत तक जाने के लिए एक पथरीली रविश बनी थी जिसके दोनों ही तरफ में सब्ज घास उगी थी। ताहत निगाह फैली घास, क्यारियों में मुख्तलिफ किस्म के फूल और पौधे, ज़रा ज़रा से फासले पे बच्चों के लिए झूले लगे थे। लेकिन उस वक्त वहाँ कोई ज़ीरो नज़र नहीं आता था। ज़रा फासले पे खड़ी इमारत से आती आवाज़ें इस बात की गवाह थी कि उस वक्त बच्चों का स्कूल टाइम था। ये कैसी जगह है? हसन ने खोए खोए अंदाज में पूछा। उमर चलता रहा। क्या तुम यहाँ नहीं आए? हाँ, मैं कभी यहाँ नहीं आया। मुझे नहीं पता था बाबा इतना ऑर्फेनेज चलाते हैं। मुझे लगा था कोई छोटा सा घर टाइप कोई जगह होगी। वो अब भी चारों तरफ घूम घूम कर एक एक जगह का जायज़ा ले रहा था। ये जगह अब किसकी है? उसने एक मुनासिब फासले पे बने हेवन अस्पताल को अपनी छोटी की हुई आंखों से देखते हुए पूछा। तुम्हारी? हसन ने मुड़कर ताज्जुब से उसको देखा। उमर ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, तुम्हारी ये जगह तुम्हारी और तुम्हारी बहन की है। तुम्हारे बाबा के बाद तुम दोनों लीगल वारिस हो। ये तुम्हारे बाप का एम्पायर था, लेकिन अब ये तुम्हारा है। ये बच्चे तुम्हारे बाप की औलाद थे, लेकिन अब तुम इन सब के बाप हो, इनके मसीहा, इनके गार्जियन। हसन अब तक हक तक सा खड़ा था। मैं कैसे? मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे? वो जैसे अब तक उसके अल्फाज जज्ब नहीं कर पा रहा था। जिम्मेदारियों के ताज उम्र नहीं देखा करते। जब तुम अपने बाप के घर पे हक जमाने के लिए छोटे नहीं हो, जब तुम
ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کے لیے چھوٹے نہیں ہو تو تم ان کے چھوڑے ہوئے ادھورے کاموں یا پھر ان کے شروع کیے ہوئے نیک کاموں کے لیے چھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تم پہ یہ ذمہ داری تھوپی نہیں جائے گی، تم وقت لو، سوچو اور پھر بتانا۔ اگر تم دل سے یہ کام کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی عمر حیات زندہ ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر پتھریلی لبش پر آگے بڑھنے لگا۔ حسن گمسم سا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب عمر کا رخ معراج سلطان کے آفس کی طرف تھا۔ یہ آفس پہلی منزل میں بنا تھا۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ پار کر کے وہ دونوں اندر آئے۔ یہ آفس وہ نہیں تھا جہاں 10 سال پہلے عمر حیات نے اپنی ساری سیونگز دان کی تھی۔ یہ مختلف تھا، بہت مختلف۔ کمرے کے وسط میں رکھی اعلیٰ سی میز، اس کے پیچھے جھانکتی پاور چیئر اور اس کے پیچھے دیوار پہ لگی ایک بڑی سی تصویر جس میں 2 لوگ مسکرا رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں سیاہ تھی، چمکدار، بے ریا، معصوم، خوبصورت، دل میں گھر کرنے والی۔ ان دونوں مردوں کے نقوش مختلف تھے لیکن ان کی آنکھیں ایک تھیں۔ کیا تم بابا کے بیٹے ہو؟ حسن تصویر پہ نظر جمائے بے دھیانی میں بول گیا۔ گدھے، میں تمہارا بہنوئی ہوں، عمر نے ضبط سے جواب دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم ان کے اتنے قریب کیسے تھے؟ اس وقت اسے سفیر سلطان، منزل، برونو، حالے سب بھولا ہوا تھا۔ وہ جیسے ایک الگ ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ پہلے مجھے آپ کہو پھر بتاؤں گا، وہ ایک طرف رکھے صوفے پہ بیٹھتا ہوا مزے سے بولا۔ حسن نے ناک بنوئے چڑھا لی۔ مر کر بھی نہیں بولوں گا، وہ جل کر بولا۔ عمر نے کندھے اچکا دیے۔ میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی بیوی سے تعلقات درست کرنے کے بجائے 2 ماہوں سے اس کے بھائی کو منا رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ میں سن رہا ہوں، حسن بلند آواز میں بولا۔ اوہ عالی جا، آپ نے سن لیا، اب میرا کیا ہوگا؟ دیکھیں میری زبان مت کاٹیے گا، خدا کے لیے میری جان بخش دیجیے گا، میں سر رگڑ رگڑ کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وہ اس انداز سے بولا کہ حسن بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کو ہنستے دیکھ کر عمر بھی مسکرایا۔ میں یہاں 10 سال پہلے آیا تھا، عمر نے تصویر پہ نظریں جمائے بولنا شروع کیا۔ جج صاحب میری ماں کے سینئر تھے، کچھ وجوہات تھی جن کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا، اس کے بعد سے یہ جگہ میرا گھر ہے۔ جج صاحب اور میں بہت اچھے دوست تھے، ہم دونوں کو 10 سال کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی، ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ جب تک آپ نہیں بولے گا تب تک اتنا تعارف کافی تھا۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ حسن جیسے کچھ یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا۔ عمر حیات خان۔ کیا تم نفیسہ حیات کے بیٹے ہو؟ وہ یکدم پرجوش ہو گیا تھا۔ عمر چونک گیا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ بابا نے بتایا تھا ان کے بارے میں۔ اوہ، تم نفیسہ حیات کے بیٹے ہو، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جیسے خوشگوار حیرت سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں تمہارے اسٹاف سے ملواؤں؟ عمر نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا میرا اسٹاف؟ وہ ہر بات میں بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھا، حسن کو کونے سے تھاما۔ حسن خاموشی سے اس کو دیکھے گیا۔ عمر اسی طرح اس کا بازو پکڑے اس کو میز کی دوسری جانب سے لے کر گیا اور پاور چیئر کے سامنے کھڑے ہو کر اشارہ کیا۔ حسن نے گھبرائی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ عمر نے پلکیں جھپکا کر جیسے اس کو تسلی دی۔ وہ کرسی کے ہتھے پہ اپنی انگلیاں پھیرتا رہا جیسے اپنے باپ کا لمس محسوس کر رہا۔ اس کے بیک وقت اس کرسی سے محبت اور رعب دونوں محسوس ہوئے۔ یہ کرسی اس کے اسکول کی کوئی عام کرسی نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی۔ کیا حسن اس کے قابل تھا؟ وہ مڑا، عمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں صرف اپنے آپ کو بڑا اور طاقتور سمجھنے کے لیے یا پھر اپنی چند منٹ کی خوشی کے لیے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں یہاں ایک سنیپ یا پھر کسی انسٹاگرام کی سٹوری کے لیے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ میں یہاں سٹاف کو اپنے سامنے جی حضوری کروانے کے لیے یا پھر چائے کافی کے آرڈر دینے کے لیے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے ہتھیلی سے نم ہوتی آنکھیں رگڑی۔ میں یہاں تب بیٹھوں گا جب میرا دل ریاکاری سے پاک ہوگا، جب میرا دل خوشامد سے آزاد ہوگا، جب میرے دل میں برتری کی خواہش نہیں ہوگی، جب میں یہاں رہنے والی بچے اور لوگوں کو سمجھوں گا۔ میں اپنے باپ کی جاگیر پہ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اپنا کما سکتا ہوں، مجھے اپنے باپ کی وراثت سے فرق نہیں پڑتا، نہ مجھے اس کا لالچ ہے۔ یہ تاج میرے سر پہ میری مرضی کے بغیر آیا ہے، لیکن اسے پہنے رکھنا یا اتار کر کسی حقدار کو پہنانا یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ میں یہ کام بابا کے لیے نہیں کروں گا، نہ میں یہ کام اپنے لیے کروں گا۔ میں اگر یہ کام کروں گا تو صرف اللہ کے لیے کروں گا، اور مجھے اس سب کے لیے وقت چاہیے۔ وہ سادگی سے کہہ کر سامنے والے صوفے پہ جا بیٹھا۔ عمر نے فخریہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ صرف اپنے باپ کی طرح دکھتا نہیں تھا، وہ اپنے باپ جیسا خوبصورت دل بھی رکھتا تھا۔
تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو بے تحاشا شور و غل کی آواز آئی۔ یہ اشارہ تھا کہ ساتھ والی بلڈنگ کے اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی اور اب بچے شور مچاتے دوڑتے بھاگتے اپنے گھر ہیون آ رہے تھے۔ ان دونوں عمارتوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ ہیون ہسپتال یہاں سے کافی فاصلے پہ تھا۔ اسی وقت آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کئی چھوٹے چھوٹے یونیفارم میں ملبوس بچے بچیاں عمر کو دیکھ کر ہنستے مسکراتے خوشی سے اچھلتے ہوئے اس کے پاس آنے لگے۔ عمر ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ باری باری سب کے گال چومتا اور کسی کو ماتھے پہ پیار کرتا، کسی کا لٹکا ہوا بیگ واپس اس کے کندھے کے برابر کرتا تو کسی کی پونی ٹائٹ کرتا۔ بچے اسے دیکھ کر چہک رہے تھے، کسی بچے کے کان میں وہ کوئی بات کہہ دیتا اور پھر وہ گردن پیچھے پھینک کر کھلکھلانے لگتے۔ اب عمر بچوں سے حسن کا تعارف کروا رہا تھا۔ یہ حسن سلطان ہے، معراج بابا کا بیٹا۔ وہ ایک ایک بچے کو بتاتا جاتا۔ بچوں کے چہرے کا اشتیاق مزید بڑھتا جاتا۔ بچے اس سے سوال کر رہے تھے لیکن حسن بس خاموشی سے ان کے بڑے ہوئے ہاتھ تھامتا جاتا۔ معراج بابا کب آئیں گے؟ آپ اگلی بار ہمیں وزٹ کرنے کب آئیں گے؟ آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ آپ اگلی بار معراج بابا کو ساتھ لانا۔ مختلف بچے، مختلف سوال اور مختلف فرمائشیں۔ حسن کو یکدم اپنے باپ پہ رشک آنے لگا۔ اسی وقت ایک سبز یونیفارم میں ملبوس فربا سی عورت دستک دیتی اندر داخل ہوئی اور سب بچوں کو قطار کی صورت باہر لے کر جانے لگی۔ عمر گہری سانس بھرتا ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بھی باہر نکل آئے، اسی لمبی بچھی ہوئی گھاس پہ۔ کیا اب ہم دوست ہیں؟ حسن کو کافی کا مگ تھماتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ میں تمہاری طرف سے اپنا دل صاف کر چکا ہوں، مجھے تمہارے دکھائے ثبوتوں پہ یقین ہے اور آج یہاں آ کر مجھے تم پہ بھروسہ بھی ہو گیا ہے۔ بابا تم پہ اعتبار کرتے تھے، مطلب تم اس قابل ہو؟ وہ دور کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مطلب اب تم اپنی بہن سے ناراض نہیں ہو؟ حسن کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ عمر نے غور سے اس کو دیکھا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس نے جس وقت مجھے چھوڑا مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے تمہیں بابا کے قابل اعتبار دوست کی حیثیت سے قبول کی ہے، اپنی بہن کے شوہر کی حیثیت سے نہیں۔ آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اس کا لہجہ سادہ اور دو ٹوک تھا۔ عمر خاموش ہو گیا، وہ اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا۔ عمر نے گھڑی کو دیکھا، اسے کہیں جانا تھا، اسے اہم ترین کام تھے، لیکن اگر وہ اس بچے کو آج اکیلا چھوڑ دیتا تو شاید پھر کبھی اس کے قریب نہ جا پاتا۔ اگر سفیر اتنا ہی برا ہے تو تمہاری بڑی بہن اس کے ساتھ گزارا کیسے کرتی ہے؟ کافی دیر بعد عمر نے پوچھا تھا۔ حسن نے اس کو نہیں دیکھا، وہ اب بھی ان چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں آیا اندر لے کر جا رہی تھی، شاید ان کے سونے کا وقت تھا۔ آپ ہی نیڈی اور ڈسپریٹ ہیں، ان کو ہر حال میں محبت چاہیے، چاہے اس کے لیے اپنی بےزتی کروانی پڑے، چاہے ذلیل ہونا پڑے۔ وہ باوقار نہیں ہے، اور بابا کہتے تھے جو انسان اپنا وقار کھا جاتا ہے اس کا پیٹ پھر دنیا کی کوئی محبت نہیں بھر سکتی۔ وہ سفیر کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ ان کو لگتا ہے اگر وہ اسے چھوڑ دیں گی تو اکیلی رہ جائیں گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ دادا جان کو کھو دیں گی۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے محبتیں بخت ہوتی ہیں، جس کو مل گئی سو مل گئی، اور جسے نہ ملی وہ دوبارہ پیدا ہو کر آ جائے تب بھی نہیں ملیں گی۔ محبت کے پیچھے بھاگنا محبت کو آپ سے بیزار کر دیتا ہے۔ کسی کی محبت میں خود کو اتنا ہی گراؤ کہ جب اٹھنا چاہو تو بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ ایسی کیوں ہے؟ عمر نے کافی کا گھونٹ بھرنے کے بعد سوال کیا۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ ان کا قصور نہیں ہے، ان کو باپ کا پیار چاہیے تھا جو کہ ان کو کبھی نہیں ملا۔ اگر ان کا گھٹیا باپ وہ وہاج خان ان کو چھوڑ کر نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ حسن کے لہجے میں خود بخود تنفر بھر گیا۔ عمر کے چہرے کا رنگ یکدم متغیر ہوا تھا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے، عمر نے ہلکی آواز میں اس کو ٹوکا۔ حسن اس سے بے نیاز کہے گیا۔ میں کہتا ہوں دنیا میں ہر قسم کے گھٹیا لوگ ہوں گے لیکن کوئی بھی وہاج خان جیسا نہیں ہوگا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ عمر گھاس پہ نظریں جمائے بامشکل بول سکا۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ بامشکل خود سن سکے۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، مٹھی بھیجتی جا رہی تھی۔ پہلے پسند کی شادی کی، پھر بچی ہوگی، اس کے ساتھ کچھ وقت اچھا گزارا، بیوی کے سارے پیسے اڑا دیے اور پھر کیا کیا اس گھٹیا انسان نے؟ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے، وہ اب بھی ہلکی آواز میں بولا۔ ماتھے پہ ہلکا ہلکا پسینہ چمکا تھا، دل جیسے زور سے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ اس انسان کے اندر ذرا شرم اور لحاظ نہیں تھا۔ اس نے پھپھو کو تو چھوڑو، اپنی بیٹی کا بھی نہیں سوچا۔ لالچی گھٹیا انسان۔ میں نے کہا نا کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ یکدم اتنی شدت سے دھاڑا کہ خود بھی حیران رہ گیا۔
حسن سہم گیا، وہ ایک بار پھر کل رات والا عمر حیات لگا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی جیسے ابھی خون چھلک جائے گا، چہرہ تاریک ہوتا جا رہا تھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا، حسن بے اختیار پیچھے کو ہوا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے، اب کہ وہ بے بسی سے بولا، کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ ایک بار پھر خود سے بڑبڑایا، پھر بے دم ہو کر گھاس پہ بیٹھ گیا۔ حسن فکر مندی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے پلیز، اس نے بہت ساری نمی اندر دھکیلتے بدقت کہا تھا۔ میں سمجھ گیا ہوں، اچھا میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ عمر نے نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا، ان میں التجا تھی۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے حسن، کوئی اپنی مرضی سے اپنے پیرنٹس چوز نہیں کرتا، دنیا کا ہر باپ اچھا نہیں ہوتا چاہے وہ برا ہو، لیکن ہوتا تو ہے نا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے پلیز۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ یہ چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا، اس کی رنگت نچڑ چکی تھی، وہ شدید ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ حسن کے دل کو کچھ ہوا۔ گھاس سے اٹھنے سے لے کر گاڑی تک پہنچنے تک اور پھر گاڑی سے گھر پہنچنے تک ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ حسن کو اس سے رعب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب گاڑی سلطان منزل کے سامنے رکی تو عمر نے حسن کو جانے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھا رہا۔ 1 منٹ 2 منٹ جاتے کیوں نہیں ہو؟ اب کہ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، وہ بس پوچھ رہا تھا تم اپنے پیرنٹس سے کیوں نہیں ملتے؟ حسن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ عمر کافی دیر تک خاموش رہا۔ ہمارے درمیان بہت سارے مسئلے ہیں، کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ عمر ہمارے پیرنٹس زندگی کا ایک بڑا حصہ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں اور پھر ایک دن وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ رکا، حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ ان کا جانا برحق ہوتا ہے اور ان کے جانے کے بعد کا غم بھی برحق ہوتا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد کا گلٹ یہ برحق نہیں ہوتا، اسے ہم چنتے ہیں۔ کبھی کسی لمبی ناراضگی کا گلٹ، کبھی کسی جھگڑے کا گلٹ، کبھی ان کی کسی نہ مانی گئی بات کا گلٹ، اور کبھی ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی بس اپنی انا کی تسکین کے لیے دور رہنے کا گلٹ۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ چھوٹا لڑکا کہے گیا، میرا باپ مر گیا عمر، اور اس کا غم ہر دن مجھے کھا رہا ہے، لیکن مجھے گلٹ نہیں ہے، میں ان کا اچھا بیٹا تھا۔ میں سوچتا ہوں اگر گلٹ ہوتا تو میرا کیا قصور، تو میرا کیا ہوتا؟ گلٹ غم سے برا ہوتا ہے، یہ آپ کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے۔ پیرنٹس اچھے ہوں یا برے، ان کی موت کا غم ہر بچے کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ تم اپنے لیے بس غم چنو عمر، گلٹ نہیں۔ یہ تمہیں مار دے گا، یہ تمہیں جیتے جی مار دے گا، یہ تمہارا سارا خون چوس دے گا، یہ تمہارے اندر خوف بھر دے گا۔ حالے کی طرح مت بنو۔ کیا تم نے اس کی آنکھوں میں گلٹ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اسے راتیں جا کر گزارتے نہیں دیکھا؟ تمہیں کیسے پتا؟ عمر بامشکل بول سکا۔ کیونکہ میرے گھر میں بھی ایک ایسی عورت ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اپنی ماں کا چہرہ آ گیا۔ میں غم نہیں جھیل پا رہا، تم گلٹ اور غم دونوں کیسے جھیلو گے؟ ضروری نہیں ہے ہر ناراضگی، ہر مسئلہ مرنے کے بعد ختم ہو، تب اس کا ختم ہونا مجبوری ہوگا۔ زندگی میں اس کا ختم ہو جانا محبت ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ان کو اپنی ناراضگی ختم کرنے کے لیے اگلے فریق کی موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کی خاطر اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ سادہ اور نرم لہجے میں بول کر گاڑی سے اترا اور اندر چلا گیا۔ عمر کافی دیر تک وہیں بیٹھا سوچتا رہا، کیا واقعی کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے؟ لیل کے چھوٹے سے فلیٹ میں اس وقت کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، اس کے برابر حالے سلطان بیٹھی تھی۔ صبح کے مقابلے اس وقت وہ کمپوزڈ تھی۔ اس کے آگے کئی سارے کاغذات بکھرے ہوئے تھے، یہ سارے پرنٹ آؤٹ ماہی اور سرمد یعنی شاہتاج کبیر کی بھتیجی اور اس کے بوائے فرینڈ کے تھے۔ واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی چیٹ کے تھے۔ کچھ پرنٹ آؤٹ شاہ تاج کبیر کے بارے میں بھی تھے اور کچھ ماہی پہ لگے مقدمے کے بھی۔ حالے بغور ان کو پڑھے جا رہی تھی۔ موٹی لڑکی یعنی نشا، موٹی لڑکی نشا کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 3 باؤل رکھے تھے، گرما گرم میکرونی۔ لیل بغیر نشا کی طرف دیکھے آنکھیں بند کر کے بڑبڑائی۔ حالے نے اب بھی سر نہیں اٹھایا۔ سب سے پہلے تو یہ منحوس کھڑکی بند کرو، دھوپ سے آنکھیں ابلنے لگی ہیں، لیل کوفت سے بولی تھی۔ حالے کا ٹائپ کرتا ہاتھ تھم گیا یکدم، جیسے وہ ٹہر سی گئی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا اور جو یاد آیا تھا وہ ہارون شاہد تھا۔ 2 سال پہلے والا ہارون شاہد اور 2 سال پہلے والی حالے سلطان۔ آج ان دونوں کا پیپر تھا۔ کل رات کے تک وہ دونوں کسی کنسرٹ میں تھے۔ میرات سلطان کے بار بار فون کرنے پہ ان دونوں کا ایک ہی جواب تھا، ہم نے سارا پڑھ لیا ہے، اب ہمیں انجوائے کرنے دیں۔
آخر کار تھک کر میراج سلطان نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ رات دیر تک کنسرٹ چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ دونوں ٹریفک میں ایسا پھنسے کہ صبح کے 4 بجے تک ان کی جان خلاصی نہ ہو سکی۔ گھر آنے پہ اماں کے فلائنگ چپل اور بابا کے میٹھے طنز، لیکن وہ دونوں ایسے استقبال کے عادی تھے سو ڈھیٹوں کی طرح کھڑے رہے۔ یہاں 5 بج گئے۔ نماز پڑھ کر ایک نظر کتابوں پہ ڈال کر جب دونوں فارغ ہوئے تو 6 بج چکے تھے۔ ہارون حسن کے کمرے میں جا کر سو گیا اور حالے اپنے کمرے میں فکس 7 بجے۔ میراج سلطان نے ان کی نیند میں خلل ڈالا۔ وہ دونوں سرخ سوجی آنکھوں سے اٹھ بیٹھے، ناشتہ کیا، تیار ہوئے۔ 8 بج گئے۔ اب وہ جلدی جلدی اپنی گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے۔ حالے نے سفید شارٹ شرٹ کے ساتھ سفید ٹائٹس پہن رکھے تھے، بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ 2 سال بعد آج کے مقابلے میں ذرا دبلی پتلی تھی، لیکن ہارون ویسا ہی تھا، وہی سانولا رنگ، وہی گرے آنکھیں اور وہی حالے کے حکم ماننے کی عادت۔ یہ شاہی طوطا مینا کی جوڑی کہاں جا رہی ہے؟ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھتے جب عقب سے آتی میراج سلطان کی آواز پہ روکے۔ بابا، آپ کے طنز کا جواب میں بہت اچھے سے دیتی، لیکن اس وقت میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈتی مصروف سی بولی، پھر سر اٹھایا، اپنے پاس اسکول یونیفارم میں کھڑے حسن کو دیکھا۔ ویسے کیا ہی اچھا ہو اگر اپنے اس گینڈے بیٹے کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہارون گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ میراج نے تنبیہ کرتی نظروں سے حالے کو دیکھا۔ اگر میں اس کو خود چھوڑاؤں تو تم روٹ چینج کیے بغیر آرام سے اپنی یونیورسٹی پہنچ جاؤ گی، اور پھر تم ان سیدھے راستوں کی عادی ہو جاؤ گی، کمفرٹ تمہیں راس آ جائے گا، اور میں بھلا ایسا ہونے دے سکتا ہوں؟ وہ لبوں پہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے حالے کو تپا ہی تو گئے۔ ویسے یہ سچی خبر ہے نا کہ میں آپ کی شادی کے 10 سال بعد بڑی منت مرادوں سے پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، بس کنفرم کر دیں، کیونکہ اس وقت مجھے اس بات پہ یقین ہونے لگا ہے کہ آپ مجھے کچرے سے اٹھا کر لائے تھے۔ اللہ اللہ، ایسا تو کوئی ستیلا باپ بھی نہیں کرتا۔ میں نے آپ کے جیسا باپ کہیں نہیں دیکھا۔ وہ صدمے سے کہہ رہی تھی۔ میراج سلطان پہ جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ نہیں دیکھا تو مجھے دیکھ لو، میں ہوں نا، اپنی ساری ادھوری خواہشات مجھے دیکھ کر پوری کر لو۔ ویسے ایک بات ہے، یہ کچرے والی بات ایک راز تھی، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب رازوں سے پردہ اٹھ ہی گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بٹ آئی اسٹل لو یو، وہ اسے پچکار رہی تھی۔ ہارون گاڑی میں بیٹھے مسکرا دیا۔ حالے کو لس کر رہے گی تفدن۔ وہ رکی، آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ 2 قدم آگے آئی، میراج سلطان کے کندھے سے لگی۔ وہ بدک کر دور ہٹے۔ حالے دانت پہ دانت جماتی ایک بار پھر ان کے قریب ہوئی، بازو ان کے گرد حائل کر دیے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بابا، اس نے لہجے میں محبت پرونی چاہی، لیکن وہ بھی اتنی اچھی اداکار نہیں تھی۔ میں تمہیں کوئی اضافی پیسے نہیں دے رہا۔ حالے دور ہٹو، وہ گہری سانس بھرتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ حالے مسکراتے ہوئے دور ہٹی، ذرا سا پیروں کو اوپر اٹھایا اور ان کے کان کے پاس جھکی۔ آپ کے والیٹ کے 55,000 آج میرے ہوئے، وہ بول کر جلدی سے ہٹی اور پھرتی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میراج سلطان نے اپنی دائیں جیب کو ٹٹولا، پھر بائیں۔ میں تمہیں سوئی کروں گا حالے، وہ خفکی سے چلائے۔ تب تک ہارون گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان کو چکما دے کر بھاگ گئی تھی، لیکن کیا واقعی؟ گاڑی آگے گزر گئی تو میراج دھیرے سے مسکرائے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے میرا والیٹ لے لیا؟ حالے، تمہارے باپ کا سارا دن کرمنلز کے ساتھ گزرتا ہے، میں اسے 1000 گر جانتا ہوں، لیکن اگر تم میرے گلے لگنے کے بدلے میری جان بھی مانگ لو تو میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ گاڑی کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھتے ہوئے سوچتے رہے۔ ہارون، ٹائم کیا ہوا ہے؟ حالے نے یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کرتے ہارون سے پوچھا تھا۔ 8:30 بج رہے ہیں، کیوں؟ یار ابھی تو بہت وقت ہے، پیپر 10 بجے شروع ہوگا۔ میں ذرا آنکھیں موند لوں، اندر شور ہوگا بہت، تم مجھے 9:30 بجے اٹھا دینا، اوکے؟ حالے نے سستی سے کہتے ہوئے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہارون نے بھی کوئی تردد نہیں کیا، اس نے اوکے کہتے ہوئے اپنی کتاب اٹھا لی۔ اسے حالے کو نہ کہنے کی عادت نہیں تھی۔ حالے کی ہر سال کسی نہ کسی سبجیکٹ میں سپلی ضرور آتی تھی، البتہ ہارون مر کر ہی صحیح لیکن پاس ہو جاتا تھا۔ وہ سلطان منزل کی پہلی فرد تھی جو ٹاپر نہیں تھی۔ یوسف سلطان سے لے کر میراج سلطان، شمس سلطان، پھر سفیر حسن اور مہرماں، اس گھر میں جیسے سب نے کتابیں کھول کر پی رکھی تھی۔ ایک حالے تھی جسے کتابوں کے نام سے کوفت ہوتی تھی، اس سے باتیں کروا لو بس، یا پھر ہیرو کی معلومات۔ وہ ہیرو اور کھانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جیسے کھو سی جاتی تھی، وہ اس موضوع پہ گھنٹوں بات کر سکتی تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک پڑھتے رہنے کے بعد اب ہارون اونگنے لگا تھا۔ کل رات کی جلتی آنکھیں اب سکون چاہتی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ ذرا دیر کو آنکھیں موند لی، اور پھر اس نے دل کے اس مشورے پہ عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔
ایک سکون سا تھا اس کے رگوں پہ میں دوڑ گیا، جلد ہی اسے ایک گہری نیند نے کھیل لیا۔ پارکنگ لاٹ کے ایک روشن دان سے آتی چلچلاتی دھوپ گاڑی کے شیشے کو پار کرتی اس کے سبھی چہرے پہ پڑی تھی۔ گھنی پلکوں والی آنکھیں یکدم کسمسائیں۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں بمشکل کھولی۔ ہارون ساتھ والی سیٹ پہ ہوش و خرد سے بیگانہ سو رہا تھا۔ کوئی اس منحوس کھڑکی کو تو بند کر دو، وہ ادھ کھلی آنکھوں سے بڑبڑائی۔ دھوپ سے میری آنکھیں ابل رہی ہیں، کوئی بند کرو اسے۔ وہ اب بھی سوئی جاگی کیفیت میں بڑبڑا رہی تھی، پھر یکدم وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ یہ دھوپ صبح کی نہیں تھی، او خدایا یہ دھوپ صبح کی نہیں تھی۔ ہالے چند لمحے شل سی بیٹھی رہی، ششدر ساکت۔ اس نے اپنی رسٹ واچ کی گھڑی پہ ایک ڈری نظر ڈالی۔ یا اللہ پلیز لیٹ نہ ہوئی ہو، پلیز۔ اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ واقعی صبح کی دھوپ نہیں تھی، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ آج ان کا آخری پیپر تھا اور اس پیپر کے بعد یونیورسٹی میں ایک مشہور شاعر کا مشاعرہ تھا۔ یہ مشاعرہ طلباء کے ریلیف کے لیے رکھا گیا تھا، اس لیے پارکنگ لاٹ اب تک خالی تھا۔ یقیناً پیپر کے بعد اب مشاعرہ چل رہا ہوگا، اسی لیے تو کوئی بھی پارکنگ لاٹ کی طرف نہیں آیا اور وہ دونوں سوتے رہ گئے۔ ایک منٹ، وہ دونوں؟ ہارون کو اب تک سوتے دیکھ کر ہالے کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پہ آ گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ہارون کے بازو پہ دے مارا۔ اسد کھڑکی بند کر دو، دھوپ سے آنکھیں نکل رہی ہیں، وہ خماری ہوئی آواز میں کسمساتے ہوئے بولا۔ اب کے حالے نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پہ دے مارا۔ ہارون بلبلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ کون ہے؟ وہ فوراً آنکھیں کھولے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ چہرے پہ گھبراہٹ تھی، اس کی سرمئی آنکھیں اب بھی بری طرح سرخ تھی، چہرے پہ آدھی نیند سے اٹھنے کی بیزاری تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ ایسے کسی کو نیند سے کون اٹھاتا ہے؟ حالے نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کرنا چاہا۔ چلو اٹھو، اب لیٹ ہو جائیں گے ہم لیٹ ہو چکے ہیں ہارون۔ وہ بازو سینے پہ باندھے سکون سے بولی، پھر اپنا گھڑی والا بازو اس کے سامنے کیا۔ ہارون نے اچھمبے سے گھڑی کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ یہ کیسے؟ ہم اتنی دیر سوتے کیسے رہ گئے؟ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ سر پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بولا۔ حالے نے اس کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنا پرس اٹھایا۔ 1-2 لمحہ ہارون کو انہی پرسکون نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر یکدم اس پہ جھپٹ پڑی۔ وہ اپنا پرس زور زور سے اس کے کندھے پہ مارنے لگی۔ میں جگاتی تمہیں؟ ہاں میں جگاتی؟ تم سو کیوں گئے؟ کیوں سوئے تم؟ ہاں؟ وہ اس کو مارے جاتی اور کہے جاتی، چھوڑو حالے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو مجھے۔ کیوں چھوڑوں؟ ہاں کیوں چھوڑوں؟ 2 سال سے سپلی آ رہی ہے میری، اس بار مجھے لگا تھا میں پاس ہو جاؤں گی، لیکن نہیں، تم جیسا دوست جس کے پاس ہوگا وہ پاس کیا ہوگی؟ تم کیوں سوئے؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ وہ اب بھی اس کو پرس سے مارے جا رہی تھی۔ ہارون اپنے دفاع میں اپنے بازو آگے کرتا، کبھی ہاتھ سے پرس کو پکڑنے لگتا۔ یار حالے، مجھے کیا پتا تھا، میں بھی تو کل رات کا جاگا ہوا ہوں۔ اور چھوڑو حالے، درد ہو رہا ہے، وہ چلا رہا تھا۔ 2 منٹ کا میرا سکون تم سے برداشت نہیں ہوا؟ ہاں 2 منٹ میں کیا سو گئی؟ تمہارے ڈیلے بھی نیند کے لیے ترس گئے؟ ہاں فیل ہو گئے اب ہم دونوں۔ اب خوش ہو تم؟ اب تو مل گیا نا سکون، اب سو۔ وہ اس کو مارتے مارتے ہانپ گئی تھی، پرس نیچے پھینک کر اب وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ظالم، کتنی زور سے مارا ہے، کتنا دکھ رہا ہے۔ وہ کرا رہا تھا، ماموں کے اکلوتے بیٹے نہ ہوتے تو میں آج تمہیں جان سے مار دیتی۔ وہ غرائی تھی، چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ ہارون نے مسالت جو انداز میں اس کو دیکھا۔ یار میں پڑھتے پڑھتے کب سویا پتہ ہی نہیں چلا۔ چپ رہو ہارون، اس وقت میرا دماغ گھوما ہوا ہے، وہ چٹک کر بولی۔ حالے غلطی تمہاری بھی ہے، دیکھو اگر تم رات اس زہریلے سنگر کے کنسرٹ میں نہ چلتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ غضب خدا کا اتنا بے سورا تھا کہ اب تک میرے کانوں سے خون رس رہا ہے۔ وہ باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اتنا ہی خون نکل رہا ہے تو چلو ڈونیٹ کراتے، لیکن خبردار جو میرے فیورٹ سنگر کو کچھ کہا۔ ہارون، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ خدا کا خوف کرو حالے، اس کی آواز اس کی اپنی اماں کو نہیں پسند، محلے والے اس کی آواز سن کر کانوں میں روئی ٹھوس لیتے ہیں، اور تم اسے اپنا فیورٹ کہہ رہی ہو۔ ہارون کو صدمہ ہی تو لگا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، کتنا جلتے ہو تم اس سے، اتنے عرصے سے تم نے کتنا بغض پال رکھا ہے اس کے خلاف، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ دونوں سے امتحان میں فیل ہو گئے تھے، لیکن یہ سنگر زیادہ اہم تھا۔ ہاں بالکل جلتا ہی تو ہوں میں اس سے، یہ رنگ دیکھو میرا، دیکھو ذرا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ یہ رنگ پہلے سانولا نہیں تھا، میں تو اس سنگر سے جل جل کر سانولا ہو گیا ہے، ورنہ تو گورے بھی مجھے گورا گورا کہہ کر چڑھاتے تھے۔ جلوں گا اس سے۔ حالے بس چپتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ اب کہ ہارون دھیما پڑ گیا۔
اچھا نا، فیل تو میں بھی ہوا ہوں نا، اگر انکل یا پاپا کو بتایا تو وہ دونوں ہمارا ناردرن ایریاز کا ٹور بین کر دیں گے۔ اب فیل ہو گئے تو ہو گئے، اور ویسے بھی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گرتے ہیں گھڑ سوار ہی میدان میں۔ اس کے اتنے فلسفیانہ انداز میں کہنے پہ ہالے ہنس پڑی۔ گھڑ سوار نہیں، شہ سوار ہوتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کو ہنستے دیکھ کر ہارون بھی مسکرا دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہارون اب قدرے ریلیکس ہو گیا تھا، حالے بھی پرسکون سی تھی۔ ویسے بھی فیل ہونا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، ہر دفعہ لکھنے کے بعد فیل ہوتی تھی، اس بار بغیر لکھے فیل ہو گئی۔ کرنا کیا ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے ریلیکس ہو کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ بل نہیں دے رہا میں۔ اچھا، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ بل تو میرے ماموں بھی دیں گے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ صاف صاف کہو نا، بل تو تمہارا باپ بھی دے گا، وہ جل کر بولا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، حالے نے اسے مزید تپایا۔ زوجہ بات سنو، لیل کی آواز پہ وہ چونک سی گئی۔ کیا الفا کے خیالوں میں گم ہو؟ الفا کون؟ حالے غائب دماغی سے بولی۔ میرا نہ ہونے والا شوہر، لیل نے مسکرا کر بتایا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، پھر کاغذات پہ چھپ گئی۔ ٹوٹی ہوئی دوستی کھوئی ہوئی یاداشت کی طرح ہوتی ہے، کبھی ایک منظر یاد آتا ہے تو کبھی دوسرا۔ ہارون شاید اسے یاد آتا تھا، اور بہت بری طرح یاد آتا تھا، اس کے بغیر زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا، لیکن وہ اس تعلق کو نہیں جوڑے گی، یہ طے تھا۔